بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً 7 ماہ ایسے ہیں جن میں ملک بھر میں مذہبی ایام منائے جاتے ہیں، مذہبی تقریبات کا بہت زیادہ غوغا ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ اشتہارات دیکھ لیں، مساجد میں، سڑکوں پر، دیواروں پر بڑی تعداد میں وال چاکنگ ہوتی ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، ٹی وی چینلز پر ہر جگہ پر یہ بات کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ رمضان کا پورا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، رجب کا، ذی الحج کا مہینہ، تو یہ سارے 7 مہینے بنتے ہیں۔ تو اگر ان کے دنوں کو آپ حساب نکالیں تو بہت بڑی تعداد میں یہ ایام بنتے ہیں۔ اور ان ایام کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے ایام ہیں، ان پر بھی تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، اہل بیت کے ایام ہیں، ان پر بھی تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ سارے دن منائے جاتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ بات کہنے دیجیے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ دن منائے جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ لوگ قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کلوز ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قریب ہوں، ان کی سنت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والے بنیں، خلفائے راشدین کے دن منائے جائیں تو ہر کردار میں کردار صدیقی جھلکتا ہو، اور اس کے اعمال کے اندر عمل فاروقی دکھائی دیتا ہو، اس کے اپنے ذاتی اعمال کے اندر حضرت عثمان غنی کی سخاوت دکھائی دیتی ہو، سیدنا علی المرتضیٰ کی شجاعت دکھائی دیتی ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایام کے بعد ایسا نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مسائل مزید بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور عجیب سی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ ایام آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ملک بھر میں امن کمیٹیاں متحرک ہو جاتی ہیں۔ یعنی ان ایام میں تو بذات خود امن قائم ہونا چاہیے، لیکن حکومت کو امن کمیٹیاں متحرک کرنی پڑتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیا یہ جو ایام ہیں، نعوذ باللہ، کیا یہ فتنے اور فساد کے ایام ہیں؟ کس وجہ سے لوگ ہے کہ امن کمیٹیاں متحرک ہو جاتی ہیں، خوف خطرہ شروع ہو جاتا ہے، سڑکوں پر پولیس کی مارچ شروع ہو جاتے ہیں، اور علماء اکرام کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال بچپن سے میرے ذہن کے اندر کلبلاتا تھا مجھے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے، تو یہ شہادت کے ایام ہمیں تو آپس میں متحد کرنے چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرنے چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایام کو منانے کے بعد نفرتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں ایک توسیع ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بہتر کاموں کے لیے بات کرنی پڑے گی، ہمیں مکالمہ کرنا پڑے گا، ہمیں ڈائلاگ کا آغاز کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو پروگرام ہے، یہ میں نے اس وجہ سے آج اس کو ترتیب دیا کہ ہم علماء اکرام سے جانیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جن شخصیات نے ہماری زندگیوں میں محبت کی مٹھاس بھرنی تھی، ان شخصیات کا سہارا لے کر ہم اپنی زندگیوں میں نفرت کا زہر کیوں بر رہے ہیں؟ تو اس پر آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے پاس کے لیے بہت زبردست علماء اکرام کا ایک پینل موجود ہے۔ جناب علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب ممبر ہیں اسلامک ایجوکیشن بورڈ کے، وہ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد حسین بلتی صاحب، پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور پاکستان میں امن و امان کے قیام کے لیے علماء اکرام کی تربیت کے حوالے سے انہوں نے بہت زبردست سیشن کیے ہیں، اور تقریباً 6000 سے زیادہ علماء اکرام کے ساتھ انہوں نے ٹریننگ سیشن کیے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حسین صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسری انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مفتی ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، اسلامی معیشت میں انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، جامعہ محمدیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، اور بہت زبردست اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ مفتی صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کرنا چاہوں گا۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو مسئلہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ مسئلہ موجود ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو عنوان ہمیں دیا ہے اور جس کا بھی آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے کہ ایام منانا، یا تو بات یہ ہے کہ شریعت کا جو مزاج جو ہے یہ ایام منانے کا نہیں ہے بلکہ ایام اپنانے کا ہے۔ ایام اپنانے کا، بہت خوب۔ اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نے بات کی ہے، تو اگر ہم ان کے ایام مناتے ہیں جو ان کے مطلب ہے کہ وفات کا دن ہے، یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے، ہم اس کو مناتے ہیں، یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دن ہے، یا دیگر ہمارے اکابر ہیں ان کے ایام کو ہم مناتے ہیں، لیکن ان کی ہم تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تو میرے خیال میں ان ایام منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو اصل یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کے اور اسی طرح جو اپنے قابلین امت کے ایام کو منائیں، لیکن منانے سے زیادہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی جو کوشش کریں۔ آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے واقعتاً یہ قابل تکلیف ہے، اور دکھ بھی اس بات پہ ہوتا ہے کہ امن کمیٹیاں بنتی ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدوجہد جو ہے وہ تو خود پیس اور امن کے لیے تھی، اور ہمارے مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ہم مناتے ہیں یعنی عید مناتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی جو ہے وہ اسی پہ گزری ہے کہ کس طرح معاشرے کے اندر امن قائم ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں جو حجت الوداع اس کا جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کا بنیادی اگر نقطہ دیکھا جائے تو وہ تو مکمل دستوری اسی کے دعوت دے رہا ہے کہ ہمیں امن جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے۔ لیکن ہم الٹا جس پہ کمیٹیاں بناتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فورسز آتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسلک کو ہی مذہب سمجھ لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، دوسرا مکمل غلط ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی بنیادی بات کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جو ٹالرنس ہے، برداشت ہے، وہ نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر ایکسیپٹنس والی بات کی جائے تو وہ تو بہت ہی دور ہے۔ تو ہم اپنے مسلک کو درست سمجھیں، لیکن دوسروں کو بھی ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو دوسرے مسلک والے ہیں کہ وہ بھی اس معاشرے کے لوگ ہیں، اس وطن کے لوگ ہیں، ان کے پاس بھی وہی آئی ڈی کارڈ ہے جو ہمارے پاس ہے، تو ہم ان کو اپنے ملک کے اندر ان کو شہری سمجھے، برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب ہمارے اندر برداشت نہیں ہوتی، ہمارے اندر جو ہے وہ ٹالرنس نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قائم ہوتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم دوسرے مسلک کے اگر بہترین انداز یہ ہے کہ ہم اپنے مقدسات کا بھی احترام کریں اور ہم دوسروں کے مقدسات کا بھی احترام کریں۔ جب ہم اپنے مقدسات کے احترام کریں لیکن دوسروں کے خلاف اگر ہم کوئی بات کریں گے تو وہ ظاہر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور اس سے بڑھ کر اگلی بات جو ہے جس کو قرآن کریم نے ہمیں کہا ہے متحد اور متفق ہونے کے لیے جو نقطہ دیا ہے، وہ ہے کہ ہم اپنے مشترکات پہ عمل کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہی قرآن کریم کی جو ہے وہ دعوت ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہود و نصارہ کے ذریعے کہا کہ جو ہمارے مشترک چیزیں ہیں کم از کم ان پہ تو ہم متفق ہو جائیں، تو اپنے مشترکات پہ ہم متفق ہو جائیں، اور یہ ہمارے باہمی محبت اور مودت کا ایک نقطہ ہو۔ اور جو چیزیں ہمارے دوسرے لوگوں کے لیے، معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے، معاشرے کے دوسرے مسلک کے لیے جو تکلیف دہ ہو، اگر ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں تو مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ چیز ہمارے دوران اتفاق اور اتحاد کی جو ہے وہ فضا بھی پیدا کرے گی، اور پھر ہمیں یہ امن کمیٹیاں بنانے کی یا فورسز کو بلانے کی پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی۔ علامہ صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں، سکے باپ سکے بیٹے کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ماں کے ساتھ کسی نقطہ نظر پہ اختلاف ہو جاتا ہے، سکے بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان اختلافات کو ہم چوکوں اور چوراہوں میں بیان نہیں کرتے۔ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اختلافات تو ہیں، لیکن ان اختلافات کو ہم چوکوں میں شاہراہوں میں جا کر بیان نہیں کرتے، ان اختلافات پر ہم پریس ریلیز نہیں بنا کر بھیجتے، ان اختلافات پر ہم کتابیں نہیں چھاپتے کہ میرے ابا سے 5 بڑے اختلافات، یہ ہم نہیں کرتے۔ لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بزرگ اکابرین ہیں، ان کی زندگیاں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو اختلافات ہیں، ان کے جو اتفاقات ہیں، ان پر تو ہم بات ہی نہیں کرتے، ان کے جو اختلافات ہیں ان پر کتابیں لکھتے ہیں، اور پھر اس جو لکھنے والا شر پسند ہے اس کو محقق عالم دین ہم کہتے ہیں۔ اس موضوع پر جو گفتگو کرنے والا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ واہ، یہ کیا زبردست قسم کا عالم دین ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت اور اللہ کے رسول ان میں کہاں کہاں پر آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں۔ تو یہ جو اس قسم کا مواد ہم اپنے معاشرے کے اندر، یعنی جن شخصیات سے ہم نے محبت لینی ہے، ان شخصیات کی زندگیوں کو ہم اس طریقے سے نعوذ باللہ آلودہ کر کے ہم معاشرے کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ یہ پھر کیسے اتحاد، اور پھر اس کے بعد آخر میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ تو مجھے بتائیں یہ جو عملی منافقت کے مظاہرے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، انہیں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا۔ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے کہ جو مخصوص ایام ہیں ان کو درست اور مثبت طریقے سے منانے کا طریقہ۔ صحیح۔ اس میں بنیادی بات ذہن میں رہے کہ جو مذہب اسلام ہے یہ آفاقی اور ہماگیر مذہب ہے۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروریات کی تمام چیزیں جو ہے وہ وحی کی صورت میں ہم تک پہنچائی ہیں،
اب جہاں پر مقدس شخصیات کے احترام اور ایام کو منانے کی بات ہے، جس طرح حضرت مفتی شکیل صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے منانے سے زیادہ اپنانے پہ زور دیا جائے، واہ، ان کے کردار کی بات کی جائے، ان کی سیرت کی بات کی جائے، کردار سازی کی بات کی جائے، اور ان کا جو علمی مقام اور علمی وراثت ہے اس کی بات کی جائے۔ مگر ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ چاہے وہ خلفائے راشدین کے ایام ہیں، چاہے وہ شہید کربلا امام عالی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، ان کے فضائل بیان کریں۔ ان کے فضائل تو ہمارے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، روشنی بخشتے ہیں، اور خلفائے راشدین کے جو مناقب اور فضائل ہیں ان سے تو ہر بندے کا جو ایمان ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آل نبی اولاد علی کے، اہل بیت اطہار کے جو فضائل ہیں اس سے تو کسی کو انکار ہی نہیں ہے، ایسے ہی، وہ تو احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ کہیں پر صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تعریفیں کر رہا ہے۔ اب مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے، المیہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب مقدس شخصیات کی توہین کی جاتی ہے۔ اور یاد کرنا یہ توہین کرنے والے زیادہ نہیں، یہ بڑے تھوڑے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ بڑے تھوڑے ہیں، زیادہ محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، اتحاد و اتفاق والے ہیں۔ جب وہ توہین کی جاتی ہے تو اب اس توہین کو اپنے مسلک کا رنگ دیا جاتا ہے، اس کو مسلک کا رنگ دیا جاتا ہے، یا کسی ایک شخص کے توہین و محض الفاظ کو پورے مسلک پر ڈال دیا جاتا پورے ہے۔ مسلک کو غلط کہا جاتا ہے، پورے مسلک کو ہٹ کیا جاتا ہے، پورے مسلک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن علامہ صاحب یہاں پر معذرت کے ساتھ روک کے ایک اور بات بھی کروں گا کہ بعض اوقات ایک شرپسند وہ اس مسلک کی شناخت بن کر یا اس کا چہرہ بن کر اس قسم کی بات کرتا ہے، تو اس مسلک کے جو باقی افراد ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ کھل کر اس کے خلاف آئیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بات غلط ہے تو کھل کے آنا چاہیے۔ یہاں اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ یہاں اسلام آباد کا ایک بڑا دینی ادارہ ہے جامعۃ الکوثر، اس میں اس مسلک کی پوری بڑی قیادت اکٹھی ہوئی، اور اس میں شیخ محسن نجفی صاحب گزشتہ دنوں انتقال کر گئے، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اعلانیہ بیزاری کا اعلان کرنا کہ ہاں یہ جو شخص ہے یہ فتنہ اور فساد پھیلاتا ہے، تو اس کے خلاف علماء کرام کو خود آنا چاہیے اگر وہ آپ کے صفوں کے اندر گھسا ہوا ہے۔ بالکل، اور یہ ایسے کئی جو ہے وہ واقعات ہمارے اکابر نے موقع پر گرفت کی ہے کہ بھائی جس طرح یہ آپ بات کر رہے ہیں یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ صحیح۔ اور یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ موقع پر گرفت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ ماحول زیادہ سے زیادہ وہ پریشانی والا آگے بڑھتا جائے گا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ خلفائے راشدین یا یہ مخصوص ایام یا خلفائے راشدین یا آل نبی اولاد علی یا شہدائے کربلا، ان کے ایام منانے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، اصل اب بنیادی اصل بات چیز جو ہے وہ مقصد ہے۔ اصل دیکھیں نا، یہ خلفائے راشدین ہوں، چاہے وہ آل نبی اولاد علی ہو، وہ سیدنا حسین ابن علی ہوں، ان کی تربیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو پڑھایا، سکھایا، سمجھایا، اٹھنا بیٹھنا، ان کو جو ان کی زندگی کے سارے جو بال و پر ہیں وہ ہمارے نبی پاک نے سنوارے ہیں۔ مقصد ہے کہ ان کی زندگی سے روشنی لینا، مخصوص ایام منانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی سے رہنمائی لینا، ان کو ایک استعارہ بنانا۔ مگر ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ان مقدس شخصیات پر جب تنقید کی جاتی ہے اس کے بعد جو رد عمل آتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اصل میں آپ نے باکس بنا دیا نا، اور باکس اس طریقے سے بنایا کہ کسی نے کہا جی کہ اہل بیت کا ایکسپرٹ میں ہوں، صحابہ کا ایکسپرٹ میں ہوں، اس عقیدے کا ماہر میں ہوں، یہ عقیدہ میرا ہے، تو اس سے پرابلم پیدا ہوا۔ ڈاکٹر محمد حسین صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ صرف یہ شخصیات کا ہی معاملہ نہیں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ اس کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، روزے اس لیے رکھنا کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب متقی ہونا کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب آدم کی اولاد ہو، لیکن اللہ کا قرب وہ حاصل کرتا ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے خوف جب پایا جاتا ہے تو اس کا اظہار کس صورت میں ہوتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس مہینے کے اندر ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ لیکن جو ہی رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتہ پہلے چیزوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے، پرابلم پیدا، یعنی اوورآل ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے دین کو، وہ تو کہتے ہیں طواف کعبہ بھی کیا
گنگا کا اشنان بھی، خود خوش رہے شیطان بھی، راضی رب رحمان بھی. ہم نے یہ ایک طرح سے ایک سٹائل جو ہے وہ اختیار کر دیا ہے کہ کہتے مذہب بالکل الگ ایک کھانا بنا دیا ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے صرف نمازوں کا حساب تو کرنا ہے لیکن باقی آپ کے اعمال کا حساب نہیں کرنا. تو مذہب کا یہ جو تصور ہماری سوسائٹی میں انکلکیٹ کر گیا ہے، تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیسے پیدا ہوا، یہ ساری چیزیں کیسے آ گئی ہمارے اندر؟ بہت شکریہ. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس میں کئی وجوہات ہیں. ایک تو ہم نے بطور اسٹیٹ ریلیجن کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا اور اپنے جو مختلف پالیسیز مختلف اوقات میں پچھلے 70 سالوں میں استعمال کیے، تنظیمیں بنوائی اور ان سے مطلب مختلف ملکوں کے اندر جو ہے ہم نے مطلب جہاد کے نام پہ اور چیزوں کے نام پہ مختلف ملکوں نے ہمارے ہاں بھی اور ہم نے بھی اچھا اس طرح سے محاذوں پہ اس طرح سے اس کو ایک یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کے طور پر ٹول بنا دیا اور اس تقسیم کے اوپر، اس ذہنیت کے اوپر بہت زور لگایا، بہت ساری پالیسیوں کے ذریعے، بہت ساری چیزوں کے ذریعے، پورے نصاب تعلیم کے ذریعے، نظام تعلیم کے ذریعے. اور اس دوران جب یہ تناور وہ بن گئی، درخت بن گیا، اب وہ آپ اس کی نفی کر رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. اب اگر یہ غلط ہے تو پچھلے آپ نے ٹولز مختلف اوقات میں آپس میں لڑانے کے لیے بھی، اداروں کو ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے بھی، اور ہر دفعہ آپ دیکھیں نا، آپ پچھلے کئی سالوں میں دیکھیں کتنے وزراء پر، پارلیمان ممبرز پر انہی چیزوں کی بیس کے اوپر حملے ہو چکے ہیں. تو آپ نے باقاعدہ طور پر اس کو تناور وہ بنا دیا. اب ایک نئی طرح کا مسئلہ درپیش ہے. تو اس میں تو جو اگر آپ ریلیجیس آرگیومنٹ کی بات کریں تو قرآن مجید کی جو آیت ہے، مجھے بہت یہ مطلب بار بار اپنے اوپر بھی سوچتا رہتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل کروں. قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ کو یعنی اپنی جو یعنی آپ کا مذہبی ہونا یا آپ کا با ایمان شخص ہونا یا آپ کا باکردار شخص ہونا، اس کا لوگوں کے اوپر کیوں جتاتے ہیں؟ ہمارا پورا ایک طبقہ جو ہے یوں بن گیا کہ دوسرے کو شرمسار اور شرمندہ کرنے کے لیے یعنی اپنا وہ استعمال کرتے ہیں. آپ یہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے ہر جگہ آپ یہ پوچھیں گے کہ آپ یہ کرتے ہیں نہیں کرتے، یا یہ ہے یا نہیں، عمل کرتے نہیں کرتے. بھئی آپ اپنا کردار کرو تو آپ کی قبولیت کتنی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. تو ہم نے اپنے عمل کرنے کے لیے کم، دوسروں کے اوپر جتانے کے لیے زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے بجائے وہ دوسروں پر احسان کرتے ہیں. احسان کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اپنی اسٹریٹ پاور اس سے ڈرائیو کرنے کے لیے زیادہ اور اس پر عمل کرنے کے لیے خدمت خلق کے لیے کم. اسی طرح سے اس کو ایک معاشی ذریعے کے طور پر زیادہ، اور لوگوں کے ہاں انصاف اور اس کی یعنی لوگوں کے خلق خدا کی جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی خدمت کے لیے اس کو کم استعمال کریں، بلکہ اپنے لیے بہت سارے اس کے اندر سے معاشی ذرائع استعمال کریں. تو یہ ایک لحاظ سے پاور کا ذریعہ بن گیا اور معیشت کا ذریعہ بن گیا بہت سوں کے لیے، اور بہت سوں کی پاپولیرٹی کا، اس کی ساری جو ہے شہرت اس سے جڑی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گروہی عصبیت کا، تفریق کا. تو اس سے یہ کہ یہ عملی منافقت سامنے آ گئی، کیونکہ آپ کا مقصد جو آپ نے شروع میں بیان کیا، تزکیہ نہیں تھا مذہب کو عمل کرنے کے لیے. آپ کا مقصد تزکیہ نہیں، حکمت کی تعلیم. اچھا کیا کہتے ہیں، جس طرح سے حکمت اور تزکیہ نفس ہے، نفس ہے، تلاوت ہے، ہاں احسن طریقے سے واعظ و نصیحت ہے، یہ نہیں رہا، بلکہ آپ کو اپنی وہ جتانے ہیں کہ میں کتنا بڑا مذہبی اس طرح سے ہوں، کتنی بڑی تنظیم سے، ہماری جو جن شخصیات کی وجہ سے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر خیر کی بات کرنی چاہیے تھی، ان شخصیات کو اور ان سے وابستہ جو دعوے دار ہیں انہوں نے ان دنوں کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا دیا. بجائے اس کہ ان کے امن و امان زیادہ بڑھتا، وہ امن و امان کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو. اس سے ان کی اسی طرح سے ان کو بھی اپنی گروہی جو عصبیت ہے، شناخت ہے، اس کے لیے سمبلز بنا دیے. اب تاریخی شخصیات، اسلامی تاریخ کے مشاہیر کو اسلامی تاریخ کے مشاہیر کے طور پر پڑھنے کے بجائے میرے مسلک کے بڑے ہیں وہ، مطلب میں نے لینز لگا دیا نا اس کے اوپر. ہاں اپنے فرقے کا لینز لگا کر میں دیکھتا ہوں. ہاں اس کے اوپر اسی طرح سے آپ اس کو آپ باقی ممالک، ظاہر بات ہے ہم صرف
پاکستان ہی واحد مسلم ملک ہاں، میجورٹی تو دنیا نہیں ہے، میں 46 ممالک اور ہے جہاں پر باری اکثریت مسلمانوں کی ہے. اس کے علاوہ 8-10 ممالک ایسے ہیں جہاں اچھی خاصی کروڑوں کی تعداد مسلمان رہتے ہیں. تو یہ تقریباً 2.25 ارب کے مسلمان اس دنیا میں مختلف ممالک میں آبادی رہتے ہے. ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہمارے ہاں اتنا شدت اختیار کر جاتا ہے، یہ میرا خیال ہے ایون کسی اور ملک میں اتنی شدت اختیار نہیں کر جاتا، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اس کو گروہی عصبیت کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا، اور ذاتی اور عصبیت انہی اور شخصیات کو ہم بطور اس عصبیت کی تقویت کے لیے، اسی کو جتانے کے لیے اور اسٹریٹ پاور دکھانے کے لیے انہی شخصیات کو ہم استعمال کرتے ہیں، انہی کے نام کو استعمال کرتے ہیں، اور اسی سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو اور آپس میں اور سارے یہی بنیادیں معاملات کو بنتی ہیں ہمارے تعلقات کے فروغ کی اور ہمارے فروغ کی. نمایاں ہونے کی. اور اصل بات، بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ بنیادی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ سوسائٹی میں خیر کی بات کرنے والوں کا چلن عام ہوتا، انہیں لوگ زیادہ اپریشیٹ کرتے، انہیں سپورٹ کرتے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ آوازیں کہیں دب گئیں، اور شاید اس کی دبنے کی وجہ طاہر ریحان عباس صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اس کی ذمہ داری بھی اسی طبقے پر ہوتی ہے کہ جنہوں نے ان آوازوں کو دبایا. ہم نے جو واعظین ہیں، ذاکرین ہیں، انہیں ہم نے زیادہ نمایاں جگہ دی، اور علماء کو ہم نے بہت پیچھے دھکیل دیا. اور شاید علماء نے بھی کہیں اس بات کی کمی کوتاہی ہے کہ اس کمیونیکیشن سکل کو وہ نہیں لے کر چلے کہ تاکہ وہ لوگوں تک اپنی بات کو اچھے طریقے سے پہنچاتے اور یہ بتاتے کہ دین کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف ایک ہے کہ اچھا انسان بنے، اور ایسا انسان بنے کہ روز حشر اللہ کی عدالت میں وہ شرمسار نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور نوازش کے ساتھ جنت کا مہمان بنا سکیں. تو یہ اصل میں بنیادی بات تھی، اور ہم نے اصل میں دین کو آپس میں فتنہ فساد کا، شر انگیزی کا یہ سمجھ لیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ قرآن حکیم کی وہ آیت کریمہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ اللہ کے رسول قیامت والے دن جہاں شفاعت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر شکایت کی بات بھی موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کہیں گے کہ یہ وہ میری قوم ہے کہ جس نے روز حشر اللہ کے رسول بیان کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو مذاق بنا لیا تھا. تو یہ اصل میں جن طبقات کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہی ایسے طبقات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ اپنی حقیقی راہ جو ہے یہ گم کر بیٹھے ہیں. تو ہمیں اصل میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور یہ جو مسئلہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کا حل کیا ہونا چاہیے، اس پر علماء کرام سے گفتگو کریں گے. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو مقدس ایام منائے جاتے ہیں، ان مقدس ایام کو ہمیں منانا کیسے چاہیے، کس طریقے سے منائیں. تو ہم نے پہلے حصے میں یہ بات کہی کہ پرابلم اصل میں کہاں پر پیدا ہو رہے ہیں، ان پرابلمز کی وجوہات کیا ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر وقت مسئلہ تو نہیں بتانا نا، مسئلے کے حل کی جانب بھی بڑھنا ہے کہ جو خرابی ہے خرابی کو ٹھیک کیسے کیا جائے، اور خرابی کو ٹھیک کرنے پر بات جو ہے کرنا وہ انتہائی اہم ہے. علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب نے، ڈاکٹر محمد حسین صاحب نے، مفتی ڈاکٹر شکیل احمد صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ وجوہات اصل میں کیا ہیں. تو ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے کہ آپ جب سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرتے ہیں تو آپ کی انگلی وہاں پر ہی کیوں اٹک جاتی ہے جہاں پر کنٹروورشل بات ہو رہی ہوتی ہے. خیر کی بات پر آپ اسکرین روکتے کیوں نہیں ہیں، وہاں پر آپ بات کیوں نہیں کرتے، وہاں پر کیوں نہیں سنتے. تو آپ نے بھی یہ جو ہے نا ووٹ اور ریموٹ، یہ دونوں اصل میں آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. آپ اگر ریموٹ کے ذریعے شرپسند لوگوں کے گفتگو کرنے والے چینلز کو اگر آپ آگے چلے جائیں نا تو ان کی ریٹنگ نہیں آئے گی. جب ریٹنگ نہیں آئے گی تو پھر اس شرپسندی میں آپ بھی شریک نہیں ہوں گے، اور چینل کے مالکان بھی یہ کہیں گے کہ ہاں ان لوگوں کو ہم نے نہیں بٹھانا کیونکہ دیکھنے والا اب ان کو دیکھنا نہیں چاہتا. اور ووٹ کی طاقت کے ذریعے آپ منتخب کرتے ہیں کہ وہ لوگ کون سے ہیں جو معاشرے کے سنجیدہ لوگ ہیں. آپ اس میں ذات، رنگ، نسل، مذہب، برادری کو نہیں دیکھتے بلکہ اہلیت اور صلاحیت کو دیکھتے ہیں. اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر جب آپ چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں قانون سازی اچھی ہوتی ہے، معاشرے میں اچھے لوگ سامنے آتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں، اور پھر معاشرہ اچھا اور خیر کا منظر پیش کرتا ہے. مفتی شکیل صاحب یہ بتائیے گا کہ مدارس کے اندر کیا کیا جائے کہ یہ جو اس طرح کی، کیونکہ مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ایسے ایام آ رہے ہیں
کہ امتحانات ہو جائیں گے مدارس میں اور اس کے نتیجے میں تقریبات کا انعقاد ہوگا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے جید علماء جنہوں نے قرآن اور حدیث کی خدمت میں سال ہاتھ سال گزارے ہیں، وہ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں اور ہم کل پرسوں کے ایک ایسے بندے کو لے کر آ جاتے ہیں کہ جو صرف اشتعال پھیلاتا ہے اور اس کو ہم بڑا پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ تو آپ نے پہلے خود ہی بیان کر دی کہ لوگ جس کو زیادہ سنتے ہیں، لوگ جس کو خود زیادہ چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اسی طرح کے لوگ اسی طرح کے علماء بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ 25 سال کے حضرت 50 سال گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے جید علماء، بہترین محدث اور مفسر اور فقیہ، ان کا اس معاشرے کے اندر کوئی نام نہیں، کوئی کردار نہیں، نہ وہ سامنے آتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو انہی سے 1-2 سال پڑھتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ چھا جاتے ہیں، لوگ ان کو جو ہے وہ کوریج دیتے ہیں، لوگ ان کو اٹھاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک آدمی کی جو ہے وہ دل لگتی چیز ہے، تو یہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جن کو عرصہ دراز گزر چکا ہے پڑھنے میں اور پڑھانے کے اندر، اور ان کا علم بھی پختہ ہے اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی وہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے، تزکیہ کے اعتبار سے بھی، تو حقیقت میں حضرت ان کو ہم سامنے لائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر فساد زیادہ پیدا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کچھ وجوہات ہے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہالت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں پڑتا ہے۔ جو آدمی جتنا مضبوط عالم ہوگا، جتنا اس کا علم اچھا ہوگا، تو وہ کوشش کرے گا کہ میں اس طرح کی بات نہ کروں جس سے لوگوں کے اندر فساد پھیلے۔ دوسرے نمبر پہ جو اہم ترین چیز ہے جس کا تذکرہ پہلے بھی میں نے کیا ہے، وہ تزکیہ ہے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت نہیں ہوگی تو یہی عالم جو ہے یہ دوسروں کی بنسبت زیادہ خطرناک ہوگا۔ ایک حدیث مبارک میں آپ نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور انہی کے اندر واپس لوٹ جائے گا۔ یہ کن کے بارے میں فرمایا؟ یہ علماء سو کے بارے میں فرمایا، اچھے علماء کے بارے میں۔ تو تزکیہ ہوگا تو یہی لوگ اس معاشرے کی تعمیر کے اندر، اس معاشرے کی تہذیب کے اندر، اس معاشرے کی درستی کے اندر بہترین کردار کریں گے۔ لیکن اللہ آپ کی نے جو بات کی نا کہ انہی میں سے فتنہ نکلے گا اور دوبارہ انہی میں سے آ جائے، یہ علماء سو کے متعلق ہے۔ جی علماء اور سو جو علماء خیر کی بات کرتے ہیں ان میں سے خیر نکلے گی اور سب سے زیادہ فائدہ بھی خیر کا انہی کا ہی ہوگا۔ تو اس کا مفہوم مخالف میں ہم یہ والی بات کر سکتے ہیں۔ جی میں نے اس لیے یادی کی، اس لیے پوری حدیث کا جو سیاق و سباق ہے وہ علماء سو کے بارے میں ہے، اور علماء حق جو مثبت کردار ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں تو ظاہر ہے کتنی حدیث ہے کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ مطلب ہے کہ انبیاء کے وارث ہے یہ، بے شک، اور فرمایا کہ جس طرح میری فضیلت ایک ادنا صحابی پر ہے، اسی طرح علماء کو جو اللہ تعالیٰ نے جو وہ فضیلت عطا فرمائے، وہ تو پوری کتابیں اس پہ لکھی علماء کے فضائل کے بارے میں۔ تو دوسری جو چیز میں نے عرض کی وہ ہے تزکیہ۔ تو تزکیہ جن کا ہو چکا ہو، اللہ کی جو ہے وہ خشیت اور اسی طرح خوف جب تک پیدا نہیں ہوگا معاشرے کے اندر، وہ جو ہے اگر آئیں گے تو وہ فتنہ ہی پیدا ہوگا خشیت کے بغیر۔ اور تیسری جو چیز حضرت وہ اس وقت بہت اہم ہے، جس کے بارے میں ہمیں اپنے اداروں سے تعاون بھی لینا چاہیے، اور اداروں کے مطلب ہے ان پہ پابندی نہ لگانے کی وجہ سے، اداروں کے ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ سے سب فساد برپا ہو رہا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا۔ اور سوشل میڈیا پہ کسی قسم کی کوئی قدغن، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، ان کو کسی دائرے میں یا کسی اس میں بند نہ کرنے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا خود جو ادارے ہیں سوشل میڈیا کو کرنے والے، وہ اگر کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی اور اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آئیں گی جس کے اندر فتنہ فساد ہو، جس کی وجہ سے معاشرے کا امن برباد ہوتا ہو، ایسے علماء پہ پابندی لگائیں، اور ایسے علماء کی تقاریر پہ پابندی ہو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، اور اسی طرح انشاءاللہ یہ جو ہے وہ چیز درست ہو جائے گی۔ اور آخری چیز مختصر عرض کر کے ختم کرتا ہوں، وہ ہے کہ ہم خود جو ہے اگر ہماری ڈیمانڈ ہے ایسے علماء کی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ پاپولر ہوں گے، اور اگر عوام کی ڈیمانڈ ایسی ہوگی کہ مثبت اور بہترین اور مزکی قسم کے لوگ جو ہے وہ سامنے آئیں گے، تو انشاءاللہ جیسا گاہک مال کے ڈیمانڈ کرتا ہے نا، تو اسی طرح کا مال جو ہے وہ دکاندار بھی لا کے رکھتا ہے۔ ہم خود جب بگڑے ہوئے ہیں اور خود گاہک جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے ہمیں ہونا کو لینا، تو یہ پھر اس طرح کے علماء تیار ہوں گے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہے میرے بڑی ذہن میں اہم بات آپ نے کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور آرگومنٹ بھی ہے، اور وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علماء اکرام مارکیٹ کے مطالبے پر نہیں، اللہ کے مطالبے پر تیار ہوتے ہیں۔ یہ وہ دوسری بات ہے جو میں نے عرض کی، جی ہاں۔ خشیت تو اب بنیادی بات یہ ہے کہ اگر لوگ، کیونکہ مارکیٹ کا تو اصول یہ ہے نا کہ جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے، جی تو وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ انٹرٹینر ہے،
تو بکے گا، وہ کھلاڑی ہے تو بکے گا، وہ فیشن ڈیزائنر ہے تو بکے گا، وہ ڈانسر ہے تو بکے گا. ہم تو اصل میں یہاں پر ان تمام طبقات کو اٹریکٹ کرنا ہے اس عمل کی جانب کہ جس سے خیر کے سوتے پھوٹیں، تو وہ ہم نے کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو آپ نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم آف اسٹڈی دی ہے جی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی صورت میں، وہ کیا ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تو اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو. تو اصل میں باقی جو ڈیمانڈ ہے وہ میں اور آپ تیار کرتے ہیں، وہ جو ہماری فیکٹریوں کی ذریعے تیار ہوتا ہے. یہ جو عالم دین ہے یہ قرآن اور سنت کی رہنمائی میں تیار ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سوال بھی، اعتراض بھی یہاں پر اٹھتا ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کر کے جو شخص تیار ہوتا ہے وہ قرآن اور سنت کے سانچے میں فٹ کیوں نہیں بیٹھتا؟ تو یہ اصل میں ایک بنیادی سوال ہے اور اس پر بات ہم کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر محمد حسین صاحب، کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ یہ علماء نے بڑی اچھی اور بڑی اہم باتیں کی ہیں. ہم کیسے کیونکہ یہ پورا ایک ڈیزائن ہم نے اختیار کرنا ہے سوشل چینج کے لیے، اپنے معاشرے کے اندر ریفارمز لانے کے لیے. صرف یہی نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں یہ خرابیاں ہیں، کیونکہ ہم نے خرابیوں کو دیکھا، خرابیوں کا ذکر کیا، خرابیوں پر پروگرام کیے. خرابیاں ختم کیسے کرنی ہیں، ان کا ذکر کم سے کم کیسے کریں، کیونکہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ مثبت رپورٹنگ جو ہوتی ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے بھائی مثبت رپورٹنگ؟ مثبت رپورٹنگ اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھی بات کروں گا تو اس کے نتیجے میں اور آپ ڈپریشن، انزائٹی کے شکار نہیں ہوں گے. اور جب میں ہر وقت آپ کو بری خبریں ہی سناتا رہوں گا تو نتیجے کے طور پر کیا ہوگا؟ میں بھی ڈپریشن کا شکار ہوں گا، آپ بھی ڈپریشن کا شکار ہوں گے. تو اچھی باتیں کرتے رہنا قرآن کا حکم ہے کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھی بات کرو. تو یہ سب سے پہلی ذمہ داری وارثین منبر و محراب کی ہے کہ وہ جہاں بیٹھیں وہاں سے اچھی بات کریں. میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ہمیں ہمیشہ وہ بات کرنی چاہیے جو سوسائٹی کے لیے کارآمد ہو، سوسائٹی کے لیے خیر کا سبب بنے. تو یہ تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ اس کو ہم سوسائٹی میں چینج کے لیے کیسے بروئے کار لا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم ضرورت ہے ہمیں سینسٹیو کنفلکٹ، جی ہاں، کنفلکٹ سینسٹیو رپورٹنگ، وہ ایک تو وہ ہے. دوسرا ایک حساس ابلاغیات جو ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں الفاظ کی حرمت کا خیال رکھیں. اس الفاظ ہی، یہ لفظ ہی، آپ کی بات ہی وہی شیرین بھی ہے، وہی شعلہ بھی ہے. تو آپ صنفی لحاظ سے، نسلی لحاظ سے، پھر مختلف مسالک کے لحاظ سے، اور مختلف جو رنگ و نسل سوسائٹی میں مختلف طبقات کے لوگ ہیں ان کے لیے ایسے الفاظ، ایسے لطیفے، ایسے استعارے، ایسی کوئی چیز استعمال نہ کریں جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچتی، دل آزاری ہوتی ہو. چاہے وہ تاریخی شخصیات ہوں یا آپ کے سامنے کے لوگ ہوں. خاص طور پر سامنے کے لوگ بے شک ان کی جذباتی وابستگی جو ہے، عقیدت کی وابستگی، عقیدے کی وابستگی کسی تاریخی شخصیت سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کا الفاظ اس شخصیت کے بارے میں سامنے کے بندے کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو وہ الفاظ استعمال نہ کریں، وہ لہجہ استعمال نہ کریں. نقطہ نظر کا اختلاف ہی بڑے نقطہ خوبصورت نظر طریقے سے کا کرتے ہیں. بالکل وہ استعمال نہ کریں. تو آپ اپنا لہجہ، اپنا لفظ، اپنا جملہ، آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، اس ہر لحاظ سے آپ ایک شائستہ انسان ہوں. آپ کی شائستگی سے دوسروں کے لیے خیر کا یعنی سامان نکلے. ایک تو یہ ابلاغ کا معاملہ ہے کہ ہمیں اب گفتگو سیکھنا چاہیے. اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں بھی یہی ہے. اچھا، میڈیا کے حوالے سے بھی ہے، محراب ممبر کے حوالے سے، کہ آپ زندگی بھر بولنا تو وہ 1.5 سال کے اندر بولنا شروع کر دیتا ہے انسان. ہاں 5 سال میں پڑھنا لکھنا جانتا ہے. لیکن ساری زندگی کا امتحان اور آزمائش یہ ہے کہ آپ کیا بولتے ہیں اور کیسے بولتے ہیں اور کہاں بولتے ہیں، کس وقت کون سی گفتگو کرنی ہے، کہاں کون سا لفظ لہجہ استعمال کرنا ہے. اس کا یہ سب زیادہ امپورٹنٹ بات سب سے امپورٹنٹ، چونکہ یہیں سے ہی آپ کے اندر آپ کی عقیدت، آپ کا عقیدہ، آپ کا دل و دماغ میں کس کے لیے کیا ہے جذبات رکھتے ہیں، اس کا اظہار آپ کی زبان اور آپ کا لہجہ اور آپ کی باڈی لینگویج ہی کرتی ہے. تو اگر آپ یہ سینسٹائز کر لیں، یہ حساس بنا دے لوگوں کو کہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے بہت ذمہ داری کے ساتھ، بہت سوچ سمجھ کے کرنی. ایک تو یہ اس کا ایک ہے. دوسرا، خود یعنی جو جن مختلف طبقات کی ہم آج بات کر رہے ہیں اور جن ایام کی بات کر رہے ہیں اور ماحول کی بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے ان کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے. کیونکہ میں جب آپ سے بات کروں تو میں آپ کو ہی متاثر کروں، آپ مجھے متاثر کر رہے ہیں.
لیکن جب میں محراب پہ، ممبر پہ، میڈیا پہ آ کے بات کر رہا ہوں تو میرے الفاظ دو انٹرپرسنل تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ میس کمیونیکیشن ہے، یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے جذبات آپ کے لفظ سے جڑ جاتے ہیں، ان کے احساسات آپ کے لفظ سے، لہجے سے جڑ جاتے ہیں، تو آپ ایک ہی یعنی لفظ کے ذریعے، ایک ہی ادائیگی کے ذریعے، لہجے کے ذریعے آپ کروڑوں لوگوں کے جذبات کو اشتعال بھی دلا سکتے ہیں، ان کو آپ ان کے چہروں پر، ان کے دل میں ایک اچھی سی ایک کیا کہتے ہیں خوشگوار کیفیت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے ایک تربیت کا پہلو اس لحاظ سے۔ اس میں تیسری اہم چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو خاص طور پر جو اس حوالے سے جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہے، پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز، کالجز اور دینی مدارس تینوں، ان میں جو جہاں ہم کمپیریٹیو ریلیجن کی، تقابل ادیان کی بات کرتے ہیں، وہاں پر آپ اپنے مسالک، مختلف مسالک کے نقطۂ نظر، ہر فقہی مسئلے کے اوپر، ہر عقائد کے اوپر، ہر حدیث کے اوپر دوسرے مکاتب فکر کیا کہتے ہیں، ان کے لٹریچر سے آگاہی، ان کے لوگوں سے آگاہی سیکھنے میں کیا حرج ہے۔ آپ دوسرے مکتب فکر کے ایک عالم دین سے جو حدیث پر اتھارٹی یعنی اس پہ اس کو دسترس حاصل ہے، یا کلام میں دسترس حاصل ہے، یا فقہ میں، تفسیر میں، تو ان سے آپ سیکھنے میں کیا حرج ہے، تو ان سے بھی سیکھیں۔ یہ جو علوم کا جو مختلف پاکٹس میں ہم یعنی علوم کا اور تاریخ کے جو مختلف چیزیں پاکٹس میں بند کیے ہوئے ہیں، ان کو شیئر کریں، دروازے ایک دوسرے کے لیے کھولیں۔ عصبیت کی جو دیواریں کھڑی ہیں اور بہت اونچی اور موٹی ہیں، ان کو ذرا کمزور کریں اور کھولنے کی بات کریں، اور ایک دوسرے سے مکالمے کی اور شائستگی کے ساتھ لٹریچر کا، علماء کا آپس میں ایکسچینج کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنا علم ہے، سوچ ہے، نظریہ ہے، عقائد ہے، لٹریچر ہے، وہ ایک دوسرے سے استفادے کے لیے کھولیں۔ بہت ہی اہم بات آپ کر رہے ہیں، لیکن اس سب کا بڑا گہرا تعلق ہے لوگوں کے ساتھ اور ان کی معیشت کے ساتھ۔ بالکل، تو جب تک آپ لوگوں کی تربیت نہیں کریں گے، امن اور کو، اس معاشی ہم آہنگی سپلائی کو لائن لوگوں کے معیشت کے ساتھ جوڑ دیں، اس کے وہ ساتھ کام نہیں کریں، جوڑتے، کریٹیو سلوشنز لے کے آئیں کہ جس میں تفریق اور نفرت اور فرقواریت جس کے ساتھ اب شہرت اور دولت اور چیزیں جڑی ہوئی ہے، سیاست جڑی ہوئی ہے، آپ امن کے ساتھ دولت کو، شہرت اور سیاست کو جوڑ دیں، آپ ہمانگی کے ساتھ جوڑ دیں۔ وہ ہے بھی بنیادی طور پر یہی ہے بالکل کہ آپ کی معیشت اسی وقت بہتر ہوتی ہے جب آپ کے ہاں امن و امان ہوتا ہے۔ ہاں، اس چیز کو سمجھانے کی بالکل ہاں، جو لوگ ہیں اگر پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہیں اور وہ دیکھیں کہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ خود آپ سوچیں کہ جب ہمارے ہاں کسی جگہ زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے، یا دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ وہاں پر جانے سے گریز کرتے ہیں۔ اس وجہ سے گریز کرتے ہیں کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال کسی بھی وجہ سے اب ٹھیک نہیں رہی۔ تو معیشت کی فاختہ تو اڑتی ہی وہاں پر ہے جہاں پر امن کے پھول کھلتے ہیں۔ اگر وہاں پر یہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہو سکیں گی۔ بالکل جی، آخر میں علامہ صاحب میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم مطلب یہ جتنی بھی چیزیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، خلفائے راشدین کا ایام ہے، مذہبی ایام ہے، میں نے آپ کو بتایا پورے 7 مہینے ہیں۔ ان 7 مہینوں میں ہم صبح و شام جلسے ہو رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جب اچھا انسان تیار نہیں ہوتا تو آج کی جو نئی نسل ہے وہ ایک سوال کرتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی یہ ساری تعلیمات صبح و شام پڑھنے پڑھانے کے باوجود ایک اچھا انسان تیار کرنے سے قاصر ہیں، تو ہم ان تعلیمات پر کیوں عمل کریں؟ ایک بڑا سوال پیدا کر رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہماری جدید نسل کے ذہنوں کے اندر ایک بغاوت پیدا ہو رہی ہے، اور وہ جو بغاوت ہے وہ اتنی سخت ہے کہ اس کو شاید ہمارے علماء کبھی کنٹرول نہ کر سکیں۔ اور ہمارے علماء نے آج اگر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا اور وہ اپنی خانقاہوں سے، مدارس سے، مساجد سے باہر نکل کر انہوں نے آ کر ان لوگوں کی زبانیں بند نہ کیں جو معاشرے کے اندر مذہب کے نام پر توہین مذہب کے اقدامات کروا رہے ہیں، مذہب کے نام پر تفریق انسانیت کے اقدامات کروا رہے ہیں، تو پھر شاید یہ سوسائٹی اتنی دور ہو جائے گی کہ آپ مسجدیں بڑی عالی شان بنا دیں گے، نمازیوں کو آپ کی آنکھیں تلاش کرتی رہیں گی۔ تو یہ ماحول آپ کریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا علماء کو میسج دیں، ان علماء کو جو یہ والا کام کر رہے ہیں، اور ان علماء کو جو یہ کام نہیں کر رہے لیکن ان کی مذمت بھی نہیں کر رہے۔ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ بڑا بنیادی سوال ہے
کہ اب جو ہماری نسل ہے اس میں بغاوت کا وہ جو عنصر ہے وہ پایا جاتا ہے. جی جی ہم علماء کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے، ہمارے اختلافات کی وجہ سے، ایک دوسرے پر جو ہے وہ مختلف فتوے لگانے کی وجہ سے جو نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، وہ جو قرآن و سنت کو سمجھنا چاہتی ہے، صحیح. وہ جو کردار جن کو کردار سازی کی ضرورت ہے وہ ہم سے دور ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہر صاحب ایمان کو ہے. کوئی کہے جی مجھے سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی محبت ہے، ہمیں حضرت عمر سے بھی محبت ہے، ہمیں سیدنا عثمان ذی النورین، سیدنا مولا علی بن ابی طالب سے بھی، خلفائے راشدین، آل نبی، اولاد علی سے محبت ہے. اب محبت کے بعد اگلا جو درجہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، کہ جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی وہ میری اطاعت کرے گا، وہ میری بات مانے گا، وہ میری فرما برداری کرے گا. تو آج بڑا المیہ یہ ہے کہ دعوی محبت تو ہے مگر ہم اطاعت سے کیا ہیں؟ اطاعت سے ہم خالی ہیں، فرما برداری سے خالی ہیں. اور اگر آج ہم علماء نے یہ ذمہ داری نہ لی، جو علماء یہ ذمہ داری لے کر چل رہے ہیں ان کو میرا سلام ہے، وہ بڑے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے وہ خیر کو پھیلا رہے ہیں. وہی بات کہ ان کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا، ان کی آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے. لوگ پسند کرتے ہیں، شور پسند کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ افراتفری پسند کرتے ہیں. تو علماء کے لیے یہ ہے کہ اگر آج ہم نے اپنی آنے والی نسل کو اپنے اکابرین کے صحیح جو ہے وہ ان کے علمی ذخیرے، ان کی جو سیرت کردار سے آگاہ نہ کیا، ان کو ہم آپس میں لڑاتے رہے، ان کو ہم جو ہے وہ فرقہ واریت پر ابارتے رہے، تو پھر کل محشر کے میدان میں اس سوسائٹی کے لوگوں کا جو ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا. اور یہاں پر ایک اور بات دیکھیں نا، جب بات ہے عزت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اللہ کے نبی نے سیدنا علی شیر خدا کو بلایا اور فرمایا علی یہ میرا کوئی کام ہے کر کے آ جاؤ. سیدنا علی شیر خدا جب واپس آئے، یہ بھی تو باتیں ہو سکتی ہیں نا، جب واپس آئے تو اب وہ مسجد بھر چکی ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سیدنا علی کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، فرمایا علی میرے پاس آ جائیں. نبی پاک نے یہ منظر دیکھا تو حضور نے کیا فرمایا کہ عزت والے ہی عزت والوں کی عزت کرتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان جو ہے وہ مثبت جو کردار ہے، مثبت جو بات ہے، خیر والی بات ہے، ہم علماء کریں. اور جو علماء نہیں کر رہے، جو فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، وہ جس طرف سے بھی ہیں، یہ اداروں کا بھی ان میں کردار ہونا چاہیے، ہماری عمراء کا، حکومت کا بھی کردار ہونا چاہیے، اور ان کی سرزنش ہونی چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے. اگر وہ نہیں رکیں گے تو پھر ہمارے پاکستان کا بھی نقصان ہے، اسلام کا بھی نقصان ہے اور امت کا بھی نقصان ہوگا اس میں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب، ڈاکٹر محمد حسین صاحب، مفتی شکیل احمد صاحب. ناظرین، آپ نے علماء اکرام کی گفتگو سنی. بہت ہی اہم موضوع پر یہ گفتگو تھی کہ 7-8 مہینے ہر سال ایسے ہماری زندگیوں میں آتے ہیں کہ جن میں مذہبی تقریبات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح کا کوئی خیر برآمد نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایام کے بعد جو فرقہ واریت ہے مزید بڑھ جاتی ہے، امن و امان کے مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور سوسائٹی جو ہے تشویش کا شکار ہو جاتی ہے. تو ہم سب لوگوں نے مل جل کر غور کرنا ہے. ہم خانوں میں بٹ کر نہیں سوچ سکتے. اگر ہم متاثر ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنا تاثر بیان کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنی کوششیں اور کاوشیں ضرور کرنی چاہیے. اور معاشرہ اسی وقت تبدیل ہوتا ہے جب معاشرے میں لوگ گونگے بن کر نہیں بیٹھتے بلکہ آ کر اپنی بات کرتے ہیں، اور بات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کی بات سے شر نہ پیدا ہو. بات کو کرنے کے 1000 طریقے ہیں، سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ اس بات کو محبت کے ساتھ کیا جائے اور دوسرے کی خیر خواہی کے ساتھ کیا جائے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اگلا بندہ بات آپ کی سنے گا اور آپ کی بات کو ویلیو بھی دے گا. خوش رہیں، سلامت رہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.